اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب اگلا موضوع دیکھیے۔ اگلا موضوع جو آ گیا ہے، شاید یہ کبھی بیان بھی ہوا ہوگا، اس کا نام یہ تو تحریر میری ہی ہے، اس کا نام ہے اصل کام۔ شاید کبھی بیان بھی ہوا ہے۔ اصل کام کیا ہے، ذرا غور کیا جائے۔ آدمی کی زندگی کا مقصد محض کھانا کمانا سونا نہیں ہے، بلکہ اسے تو اپنے مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے۔ جب اپنے زندگی کے مقصد کو تلاش کر کے پائے گا تو پتہ چلے گا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز سجدہ ہے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ سجدہ قربانی اور فنائیت ہے۔ فنائیت کی ہی کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور فنائیت کیا ہے؟ بے خودی اور بے نفسی میں جینا مرنا ہے، یعنی درویش کامل مثل دیوانہ بن کر زندگی گزارنا ہے اور رب کے محبوب بن کر ولیوں کے زمرے میں شامل ہو جانا ہے، کہ یہی انسان کی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ یہی تعلیم قرآن کا مغز ہے، اور یہی اسلام کا مغز ہے، اور یہی تربیت رسول پاک کا محصل ہے، اور یہی درس علی کی ہے، یہی سبق حسین علیہ السلام کا ہے، اور یہی ہدایت تمامی کاملین اولیاء کا ہے، کیونکہ یہی اصل کام ہے۔ حالانکہ اس موضوع پر ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ انسان کا اصل کام، اصل جو کام ہے، اصل مقصد حیات ہے۔ قرآن کے بقول مقصد حیات عبادت ہے، اور عبادت جو ہے سب سے بڑی عبادت نماز کو کہا گیا ہے، اور نماز کی جو حقیقت اور طے ہے وہ سجدے میں چھپا ہوا ہے، اور سجدے کی جو حقیقت ہے وہ قربانی اور فنائیت میں ہے، سبمیشن میں ہے۔ اور سبمیشن اور فنائیت کیا ہے؟ بے خودی اور بے نفسی میں جینا اور مرنا ہے، یعنی مکمل اللہ اور اللہ کے رسول سے متصل ہو جانا، اور تمام چیزوں سے بے خوف اور بے غم ہو جانا، اور اپنے روح کو روح الارواح سے متصل کر لینا، جوڑ لینا۔ یہ جو ہے بے نفسی میں جینا، یعنی بے نفس ہو جانا، تمام نفوس سے پاک ہو جانا، تمام منازل کو طے کر لینا، بے خودی اور بے نفسی سے جینا مرنا، یہ درویش کامل کا مشغلہ ہے۔ اور یہاں پر پہنچنا یعنی درویش کامل بن جانا، مرد قلندر بن جانا، ولیوں کے زمرے میں شامل ہو جانا، اللہ کا محبوب بن جانا، اصل کام یہی ہے۔ یہ اسی بات کی نشاندہی کرنے کے لیے تحریر ہم نے بہت سالوں پہلے لکھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا کئی بار ہم نے تشریح بھی بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آج اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، باقی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے اگلا موضوع ہے مقدور مقام، ازل میں ہی طے ہو چکی ہے۔ یہ تحریر بھی میری جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ شاید کسی زمانے میں ہم نے اس کو قلم بند کیا تھا، ہم نے ہی لکھا تھا۔ اس کے پہلے اس کا عنوان ہے خیالات خصوصیہ، اس پر ہم نے شاید اور بھی بات کی ہوگی، اس کو پھر سے دیکھ لیں کہ جس شخص کی ہستی موہومی فنا ہو گئی، وہ یقیناً قربانیوں کی تمام منزلوں سے گزر گیا۔ وہ خودی میں رہ کر بے خودی کے عالم میں، ہستی میں رہ کر نیستی کے عالم میں، ہر نفع و نقصان سے، رنج و خوشی سے آزاد ہو گیا۔ اس کا قلب تمام بتان نفس سے پاک ہو چکا۔ ایسے شخص کی یقیناً سجدہ حقیقی ادا ہو گئی، اور جس کی سجدہ حقیقی ادا ہو گئی اس کی نماز حقیقی قائم ہو گئی، اور جس کی نماز قائم ہو گئی اس کا مقصد حیات پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور جس کی مقصد حیات مکمل ہو گئی وہ شخص بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نظروں میں اور صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی فنا، بقا اور قربانیوں کی نوعیت اور حالت پر منحصر ہے، اور اس کے عشق حقیقی کے تب و تاب پر طے ہوگا کہ اس شخص کو کون سے درجے اور کیسے مقام پر فائز کیا جائے۔ یہ مخصوص طور پر اللہ کی مرضی اور ازل کے مقسوم شدہ باتوں پر مقدر اور مقرر ہے، لیکن یہ اتنی بات تو طے ہے صاحب کہ جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو گیا، پھر تمام چیزیں اس کی ہو گئی اور وہ کامل ہو گیا۔ اب اسے چاہیے کہ جو بھی جگہ یا مقام ملے، جو بھی منزل ملے، یا پھر جو بھی ڈیوٹی یا عہدہ ملے، اور جو بھی ذمہ داری ملے یا نہ ملے، اخلاص کے ساتھ ادا کرے۔ اگر ملے تو اخلاص کے ساتھ ادا کرے، اور نہ ملے تو بالکل اعتراض نہ کرے، اور بالکل اپنے معشوق حقیقی کے عشق اور دوستی میں ڈوب کر بے لوث ہو کر
کام کرتا رہے، کیونکہ اسے نہ تو فکر ہے اور نہ کسی بھی طرح کا غم ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو درویش، فقیر، قلندر اور ولی کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس موضوع پر جو باتیں کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی ہستی فنا ہو گئی، جو پائے تکمیل کو پہنچ گیا، جس کی فنائیت جو ہے مقبول بارگاہ ہو گئی، جس کے سجدے مقبول ہو گئے، جس کے سجدہ حقیقی کی ادائیگی ہو گئی ہے، مقصد حیات اس کا مکمل ہو گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو بھی درجہ عطا کرے، ٹھیک ہے، یا نہ کرے، یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا اس کو ملتی ہے، وہ کس لائق ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے انسان کو کہ جس طریقے سے کوئی شخص کسی امتحان کو اچھے نمبر سے پاس کرتا ہے یا کسی کمپٹیشن کو کوالیفائی کرتا ہے، رینک اس کا اچھا آتا ہے، تو اب جو ہے سرکار یا حکومت طے کرتی ہے کہ اس کو کس وبھاگ میں بھیجا جائے، کس ڈپارٹمنٹ میں ڈالا جائے اور کس عہدے پر اس کو فائز کیا جائے۔ یہ اس کے رینکنگ پر بھی منحصر ہے اور یہ اس کے نمبر اور قابلیت پر بھی یہ بات طے کی جاتی ہے۔ لہٰذا کینڈیڈیٹ کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ بنا دو، مجھے وہ بنا دو۔ یہ بات ٹیکنیکلی سمجھنا چاہیے، اور یہی بات ہم نے جو ہے اس میں مقدور اور مقام کے عنوان سے خیالات کامل کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اور لکھنے کی کوشش کی تھی، جس کا جو ہے تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی عطا کرے، آپ اپنی پروسیڈ کو کمپلیٹ کیجئے، اپنا پروسیجر کو فنا اور بقا کی منزلوں سے گزر جائیے، پیر کی رہنمائی میں تمام لطائف کو روشن کریں اور اپنے منزل و مقصود کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، سجدہ حقیقی ادا کر لیں، ٹھیک ہے، اور بے خود و بے نفس ہو جائیں۔ اب پوری طرح سے جب آپ مخلص ہو گئے، اب آپ کوالیفائی کر گئے، جب کوالیفائی آپ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود طے کرے گا کہ آپ سے اس کو کیا کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مقبول بارگاہ ہو گئے ہیں تو آپ کو وہ اس کی اطلاع آپ کو دیا جائے گا اور آپ کو جو ڈیوٹی لگائی جائے گی وہ ڈیوٹی آپ کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ڈیوٹی نہیں بھی لگایا جائے، ٹھیک ہے، آپ کو جو ذمہ داری دی جائے گی وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح کی کیفیت آپ کے قلب و جگر میں نمودار ہوں گے، اسی طریقے کی جو ہے باتیں آپ سے واضح ہوگی اور اسی طریقے کے خدمات اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لے گا، اور یہ اس کا سسٹم ہے۔ اس میں زیادہ ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہایت ہی ایک پرسنل اور ٹیکنیکل باطنی باتیں ہیں، جس کا جو ہے انحصار آپ کے منازل و مقام پر، آپ کے پیر کے گائیڈ لائن پر اور آپ کے روحانیت کی اپروچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے میری یہ ساری باتیں اور اشارے آپ تمامی حضرات کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ مرکز افضلیہ کے بینر تلے ہمارا یہ ایک ذمہ داری اور ذمہ دارانہ طور سے یہ کہنا ہے کہ بھائی ان چیزوں پر باتیں ہونی چاہیے، اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو چھیڑتے ہیں اپنے نوٹس کے حوالے سے۔